جی السلام علیکم۔ پچھلے کئی مہینوں سے نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اپنی کیمپین جاری و ساری رکھی ہوئی تھی، اخبارات کے ذریعے، آپ اس کو کہہ لیں مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے کہہ لیں، اخبارات میں بڑے بڑے اشتہار دیے جا رہے تھے اور پینافلیکس چھپوائے جا رہے تھے، سڑکوں کے اوپر لگائے جا رہے تھے، یعنی جہاں چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بندہ یہ بات اس کے اوپر کر رہا تھا اور ہر اشتہار بھی اس کے اوپر بات کر رہا تھا اور ہر روڈ ہر گلی کے اوپر ان کے پینافلیکس اویزاں تھے۔ لیکن ظاہر ہے تحریک انصاف کے اوپر سختیاں تھیں تو تحریک انصاف کو پینافلیکس لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ لاہور میں سوائے سلمان اکرم راجہ وہاں بھی شروع میں انہوں نے اکھاڑ دیے تھے پینافلیکس، لیکن بعد میں انہوں نے زور زبردستی کر کے وہاں لگائے اور چند پینافلیکس اس حلقے میں دکھنے کے بعد ہمیں لاہور پورے میں کہیں کوئی پینافلیکس تحریک انصاف کا نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ دن کو لگاتے ہیں، رات کو انتظامیہ جو ہے وہ اکھاڑ دیتی ہے۔ تو مین اسٹریم میڈیا تو ان کی ایک پریس کانفرنس نہیں چلاتا، یعنی کہ عمران خان کا نام تک نہیں چلاتا یا عمران خان کا جو بیان ہے وہ تک نہیں چلاتا، تو انہوں نے تحریک انصاف کے جو سب سے بڑی ایک میسو گراؤنڈ لیول پہ انہوں نے جلسے کیے ہیں، ریلیاں کی ہیں، شیر افضل مروت نے کی ہیں، مطلب ریحانہ ڈار صاحبہ نے کی ہیں اور زرتاج گل صاحبہ نے کی ہیں، مطلب سب نے کی ہیں، لیکن مین اسٹریم میڈیا نے ان کو جگہ نہیں دی۔ تو یعنی یہ جو دو خاندان ہے نا، یہ بڑے عرصے سے لگے ہوئے تھے اور مین اسٹریم میڈیا پہ ہر جگہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی نظر آ رہے تھے۔ لیکن کل کیا ہوا؟ چونکہ آج تو جو مہم ہے وہ ختم ہو گیا، اب کل الیکشن ہے تو آج تو وہ ایک قانون کے تحت نہیں چلا سکتے، لیکن آج رات آپ اس کو کہہ لیں کہ رات گئے ایک ایسا سیٹ بیک ہوتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے کہ عمران خان صاحب کی جیل سے تصویر آ جاتی ہے۔ یہ تصویر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس تصویر نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو بڑی مہم تھی، جو زوروں شوروں سے جاری تھی، جس کو ہر حوالے سے نگران حکومت بھی سپورٹ کر رہی تھی، ہر کوئی سپورٹ کر رہا تھا، ہر ادارہ بھی اس کو سپورٹ کر رہا تھا، تو اس کو گرا کے رکھ دیا صرف عمران خان کی ایک تصویر نے، اور صرف اسی تصویر کا ایک خوف تھا کہ کہیں عمران خان کی کوئی جھلک عوام کو نظر نہ آ جائے۔ اس لیے ان کو جب کوئی عدالت بلاتی تھی، عدالت میں بھی نہیں پیش کیا جاتا تھا، اور وہاں تمام عدالتیں لگائی گئی، توشہ خانہ کی لگائی گئی، سائفر کیس کی حوالے سے لگائی گئی، عدت کا کیس جو تھا وہ بھی اڈیالہ جیل میں ان کی سماعت ہوئی اور اس کو وہاں ہی فیصلہ سنا دیا گیا۔ یعنی کہ عمران خان کو عدالت میں نہیں لایا گیا، بلکہ عدالت میں جیل میں ساری عدالتیں لائی گئیں اور وہاں کیس سنا کے فیصلہ کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ سی صرف عمران خان صاحب کی ایک تصویر جو کہ ان ٹائم پہ آ گئی، اور اسی ایک تصویر نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے کہ مطلب کل سے وہ تصویر چھائی ہوئی ہے۔ کل ایک تصویر شہزاد اکرم صاحب نے پہلے ری ٹویٹ کی کہ یہ تصویر جیل سے آ گئی ہے، ظاہر ان کے اپنے ذرائع ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ احتساب کے وہ وزیر رہے ہیں شہزاد اکرم، وہاں کوئی نہ کوئی ان کے ذرائع ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد منٹوں اور سینکڑوں میں جنگل میں آگ کی طرح یہ تصویر پھیل گئی اور ہر ایک کی ٹویٹر جو ٹائم لائن میں اس کے اوپر یہ تصویر اویزا تھی، ہر فیس بک کے اوپر یہ تصویر اویزا تھی، ہر سٹیٹس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا یہ کہ تصویر اویزا تھی۔ تو اس صرف عمران خان صاحب کی ایک تصویر نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو اربوں روپے انہوں نے اپنی مہم کے اوپر لگائے تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اخباری تراشے دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے نون لیگ نے ٹربیون میں، ڈان میں، جیو نیوز میں، جنگ میں، اخباروں میں، ایکسپریس میں، مطلب جہاں دیکھیں آپ ان کے یہ اشتہار تھے، وزیر اعظم نواز شریف۔ تو عمران خان کی ایک اس تصویر نے اس ساری جو کیمپین کی گئی تھی ان کی طرف سے، ہر حوالے سے جو پیڑ تھی ایک طرح سے، اس کو دبو کے رکھ دیا اور بیڑا غرق کر دیا۔ یعنی کہ ان کی الیکشن قانون کے مطابق ان کی مہم ختم ہوئی ہے اور تحریک انصاف کی آج رات سے مہم شروع ہو گئی ہے۔ تو اب یہ تصویر چل رہی ہے اور ایک آڈیو بھی انہوں نے جاری کی تھی عمران خان صاحب کی، وہ بھی سامنے آئی تھی۔ ایک تو یہ بات، دوسری میری آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جہانگیر ترین خان صاحب کو میرے یہ آپ معصومیت اس کو کہہ لیں یا جو نام بھی اس کو لینا چاہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ میں اس کو بڑا اچھا آدمی سمجھتا تھا، یعنی کسی کے اوپر وہ تنقید نہیں کرتے، ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے سیاست کرنے کا اور وہ کر رہے ہیں، کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتے، میں اس حوالے سے اس کو اچھا آدمی سمجھتا تھا کچھ عرصے تک، اس کو آپ میری معصومیت ہی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے مجھے شدید وہ ہونے لگی نا، نفرت سی ایک پیدا ہونے لگی، ہونی تو نہیں چاہیے لیکن ہو رہی ہے ان کے کردار کے حوالے سے۔ مطلب وہاں سے پہلے پیر اقبال شاہ تھے، ان کو وڈرا کروایا گیا جہانگیر ترین خان صاحب کے حق میں، پہلے وہ گواہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ دستبرداری کا اعلان کر دیتے ہیں اور ان کے حق میں کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب ایک کینڈیڈیٹ تھی تحریک انصاف کی لودھرا سے عفت طاہرہ صاحبہ،
وہ تھی. اب ان کو ان ٹائم انہوں نے پرسوں چوتھ اس کو اغوا کروایا ہے اور کل ہی انہوں نے جو اعلان کر دیا کہ میں جہانگیر ترین خان صاحب کے حق میں دستبرداری کا اعلان کرتی ہوں، اور وہ بھی بیٹھ گئی ہیں. یعنی تحریک انصاف کے پاس یہ ایک کینڈیڈیٹ تھی. اب تحریک انصاف نے یہ دیکھا کہ معاملہ تو خراب ہو گیا، لیکن انہوں نے بھی موقع پر چوکا لگایا ہے کہ گراؤنڈ خالی نہیں دینی. اب سوشل میڈیا کے اوپر زور و شور سے ٹیگ ہونے لگی پی ٹی آئی آفیشیل اور ہمارا نظر کو کہ آپ جلدی سے یہاں کا کینڈیڈیٹ کا اعلان کریں، جگہ خالی نہیں چھوڑنی. حالانکہ صدیق بلوچ حالانکہ نون لیگ کے امیدوار ہیں، لیکن تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ورکر ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چلے صدیق بلوچ کو سپورٹ کر دیں آپ، یعنی کہ جہانگیر ترین خان کو نہیں جیتنے دینا. یعنی ایک عورت کو آپ ایک اور تصویر دیکھیں، یہ بیٹھی ہیں عفت طاہرہ صاحبہ اور ساتھ بیٹھے ہیں جہانگیر ترین خان صاحب. جہانگیر ترین خان صاحب ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں، اور جہانگیر ترین خان صاحب کا صاحبزادہ اور جہانگیر ترین خان صاحب خود، ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک آپ عورت کو فتح کر کے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں، جیسے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے آپ نے، جیسے کہ آپ نے کوئی فلسطین یا اسرائیل کو فتح کر لیا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک عورت کو فتح کر کے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کینڈیڈیٹ تھی آپ کے خلاف. بھائی آپ الیکشن کمیشن سے کہیں وہ آپ کا ویسے ہی نوٹیفیکیشن نکال دے جیت کا، ایسے حربے کیوں آپ استعمال کر رہے ہیں. لیکن تحریک انصاف نے ان ٹائم وہاں سے راؤ محمد قاسم کو ٹکٹ جاری کی. ٹکٹ جاری مطلب وہ پہلے بھی ان کے نامزدگی پیپر جمع تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. اب وہاں سے بھی سیٹ بیک ہے، لودرا سے جہانگیر ترین خان صاحب کے لیے گراؤنڈ خالی نہیں ہے، تو اب راؤ محمد قاسم صاحب جہانگیر ترین خان صاحب کا مقابلہ کریں گے. اور میرا یہ کبھی یقین ہے اس کے اوپر کہ جہانگیر ترین خان صاحب وہاں سے شکست کھائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں جہانگیر ترین خان صاحب کا بیٹا علی ترین عمران خان صاحب کے دور میں، حالانکہ جہانگیر ترین عمران خان کا ساتھ تھا، لیکن علی ترین وہ ضمنی الیکشن ہار گیا تھا، وہ جیت نہیں پایا تھا. تو یہ جہانگیر ترین صاحب کو ایک شرم آنی چاہیے کہ آپ ایسے ہتھ کنڈے الیکشن جیتنے کے لیے کیوں کر رہے ہیں. اس سے تو بہتر ہے آپ ویسے نوٹیفیکیشن کا کہیں الیکشن کمیشن سے کہ وہ آپ کا نوٹیفیکیشن کر دے اور آپ جیت جائیں، اللہ خیر صلاح اسمبلی پہنچ جائے. ایسے حربے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ملتان سے تو ویسے جہانگیر ترین خان صاحب نے ہار جانا ہے، کیونکہ وہاں سے وہ عامر محمود ڈوگر صاحب وہ کھڑے ہیں، بڑی ان کی کیمپین بھی ہم نے دیکھی ہے، اور وہ جیت جائیں گے. اور آخری بات میری یہ ہے کہ لاہور میں شبیر گجر، سلمان اکرم راجہ، مطلب ان لوگوں کے علاوہ کوئی کینڈیڈیٹ بھی تو تحریک انصاف کا ہمیں میدان میں نظر نہیں آ رہا. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. بھئی آپ اپنے پاؤں کے اوپر تھوڑا سا، جن کہتے ہیں پنجابی پہاڑ سے پالنا یار، نکلو تو صحیح. مطلب آپ نکلیں گے تو پھر کیا ہونا ہے. تھوڑی سی ہمت کی ہے راجہ سلمان اکرم صاحب نے، وہ نکل رہے ہیں، وہ ان کی کیمپین اچھی ہوئی ہے. دوسری طرف شبیر گجر صاحب ہیں، وہ نکلے ہیں، ان کی کیمپین اچھی ہوئی ہے. ظہیر کھوکر صاحب جو ہیں، جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں بلاول بھٹو کے اور عطا تاڑے کے مقابلے میں، وہ نہیں نکلے، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے. تو تھوڑا سا نکلنا بھی چاہیے. مطلب آپ سارا الزام نہ لگائیں ان کے اوپر. ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں ساری فسطائی، ظلم و جبر ستم سب کے سامنے ہے، لیکن آپ بھی تو تھوڑی سی ہمت کریں نا. اب آپ ڈر خوف سے پیسہ بچا کر گھر بیٹھ رہے ہیں تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے. جیسے شبیر گجر نکلا ہے، سلمان اکرم راجہ نکلے ہیں، باقی پورے پاکستان میں لوگ نکلے ہیں. تو لاہور سے جو کینڈیڈیٹ جن کو ٹکٹ جاری کیے ہیں ان کو بھی نکلنا چاہیے تھا، اور میرا خیال ہے نکلنا چاہیے تھا. اگرچہ ظلم و ستم جاری ہے، کیا ہوتا زیادہ سے زیادہ آپ گرفتار ہو جاتے اور رہا ہو جاتے، لیکن نکلنا چاہیے تھا. فی الوقت اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.